بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بہنوں اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا یعنی قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور معاذ اللہ کی پناہ بالکل ہی نہ پڑھنا یہ تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان کو نماز کی بالکل بھی پرواہ ہی نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ آئیے نماز کے فضائل پڑھیے اور دیکھیے اللہ عز و جل نے ہم پر نماز فرض کر خود ہم پر ہی احسان فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں، نماز پڑھیں تو اللہ عز و جل ہمیں کتنا زبردست اجر و ثواب رحمت فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اللہ عز و جل ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب بندوں سے زیادہ عظمت والے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا، اے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، کیا اس سے موزل مراد ہے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نماز کے وقت کا خیال رکھیں۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر بندہ وقت میں نماز قائم کرے تو میرے بندے کا کام میرے ذمہ پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا نوح رضی اللہ عنہ کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ فرما لیا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ کشتی میں لے لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اس بڑھیا کے متعلق خیال نہ آیا۔ طوفان آ کر اپنی تباہیاں مچاتا رہا اور بڑھیا اپنے مکان میں نماز میں مشغول رہی۔ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا تو اپنے مکان میں موجود ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ بڑھیا بولی، کیا طوفان آ گیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، محترمہ، طوفان تو آ کر گزر بھی گیا، کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ تو بڑھیا بولی، واقعی مجھے تو طوفان کے متعلق خبر ہی نہ ہوئی، میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی۔ تو دیکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، نماز کی کتنی برکتیں ہیں کہ کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور باہر تباہ کاریاں ہو کر چلی بھی گئی ہیں، اور اس کی نماز پڑھنے کی نیت کتنی سچی تھی کہ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ باہر تو طوفان آیا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے، اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اچھا 5 ہیں اور 50 کی قائم مقام ہے، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آئے، انہوں نے کہا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اللہ سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا شب معراج حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، پھر کم کی گئیں یہاں تک کہ 5 رہ گئیں۔ پھر آواز دی گئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 ہی کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، دیکھیے ہم 5 نمازیں پڑھیں گے تو ہمیں اس کے بدلے 50 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ مؤذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھ لے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے، اور پھر جب اٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے مابین کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نیکیاں ہیں جو برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو جہاں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، اگر تمہارے کسی صحن میں نہر ہو، ہر روز وہ 5 بار اس میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز گناہوں کو بھی ایسے ہی دھو دیتی ہے کہ جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ باوضو کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہتے ہوئے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اس کے ادا کرنے میں 10 عمدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر تو دنیا اور عقبہ میں عزت و آبرو حاصل ہوتی ہے، سیکنڈ پہ حصول علم و نیکی میں قلبی نور حاصل ہوتا ہے، تھرڈ یہ ہے کہ بدن تمام بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ عبادت الہی دعا کے قبول ہونے میں چابی کی مانند ہے، یعنی نمازی کی دعا قبول ہوتی ہے، 6 یہ ہے کہ نماز قبر کی تاریکی میں تنہائی کی رفیق ساتھی ہوتی ہے، 7 نمبر پہ یہ ہے کہ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، 8 پہ یہ ہے کہ حوروں کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے میوہ جات کھانے کو ملیں گے اور جہنم کی آفتوں سے محفوظ رہے گا، 9 نمبر پہ یہ ہے نمازی سے روز محشر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، 10 پوائنٹ یہ ہے کہ جنت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمازی پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے، نماز کی قبر بھی منور ہو جاتی ہے، جہنم کے خوفناک عذاب سے بھی مامون رہے گا، اللہ عز و جل اس سے بھی راضی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نماز روز محشر اپنے پروردگار کے دیدار سے بھی مشرف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس ویڈیو سے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ہمارا کوئی امپورٹنٹ کام ہے وہ جاتا ہے، اس کا وقت گزرتا ہے تو جانے دیجیے، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، آپ لوگ خود سے عہد کیجیے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے
کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. یہ آپ لوگوں کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے. تو کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.